السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعلیمات اسلامی آفیشل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ اگر آپ قرآن، اہل بیت کی سیرت، اخلاقی اصلاح اور مستند دینی رہنمائی چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام حق کو دیگر پلیٹ فارمز پر شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ علمی روشنی زیادہ دلوں تک پہنچے تو اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی ہمارے چینل کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اس علمی سفر میں ہمارے ہم سفر بنے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم سامعین محترم، یہ تعلیمات اسلامی آفیشل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ یہاں ہم تفسیر نمونہ کی ریڈنگ کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 9 پر گفتار مترجم مولانا صفدر حسین نجفی صاحب فرماتے ہیں، قرآن کے بارے میں کی جانے والی ہر کوشش سے کچھ نہ کچھ فوائد تو ضرور حاصل ہوئے، لیکن قرآن مجید تمام علوم کی جامع کتاب ہے۔ اس کے تمام موضوعات کو اس طرح سے بیان کرنا کہ ہر تشنہ سیراب ہو جائے بہت مشکل کام تھا۔ ایران کے عظیم الشان اسلامی انقلاب نے ہمارے نوجوانوں میں قرآن شناسی کے لیے ایک نئی تڑپ پیدا کر دی ہے اور ان کے دلوں میں ایک تازہ جوت جگا دی ہے۔ اکثر نوجوان پوچھتے کہ قرآن فہمی کے لیے ہم کس تفسیر کا مطالعہ کریں تو ہمارے پاس اس کا جواب نہ ہوتا۔ شدت سے احساس ہوا کہ اردو میں کوئی مفید ترین اور جامع تفسیر لکھی جائے جو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، تو عالمی افکار اور نظریات اور علوم و کمالات کے سامنے اسلامی عظمت اور قرآنی سربلندی و بالاتری کا حقیقی مظہر ہو، جس کے ذریعے قرآنی مفاہیم سے آشنائی بھی ہو اور اس الہی و الہامی کتاب سے حقیقی عشق بھی پیدا ہو سکے۔ چند ایک علماء کرام سے اس ضرورت کا تذکرہ کیا، لیکن کسی نے حامی نہ بھری، خود اپنی کم مائگی کا احساس جرت نہیں دلاتا تھا۔ اسلامی فکر و نظر اور علوم و معارف کا اصل سرمایہ عربی اور فارسی میں موجود ہے۔ تفسیر کا بیش بہا خزانہ بھی انہی زبانوں میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ یکجا نہیں ہے۔ وسیع مطالعے اور اجتماعی کوششوں کے بغیر اس سے بھی خاطر خواہ فائدہ ممکن نہیں۔ فرمائشیں، تقاضے اور سوالات بڑھتے رہے۔ اس پر سیٹھ نوازش علی صاحب سے تذکرہ ہوا۔ وہ کہنے لگے، آپ خود یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اپنی کم علمی کے علاوہ کچھ مجبوریاں بھی ان کے گوش گزار کیں، مگر انہیں ہمت بڑھائی اور اس بات پر اتفاق ہوا اور عربی اور فارسی میں موجود کسی ایسی تفسیر کو اردو کے قالب میں ڈھالا جائے جو ہماری ضرورت کو پورا کرتی ہو۔ آخر ہم دونوں نے ایران کا سفر اختیار کیا۔ وہاں مختلف علماء کرام سے اس بات پر مشورہ کیا کہ اس وقت کون سی تفسیر دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور روزمرہ کے سوالات کا آسان اور مناسب جواب مہیا کرتی ہے۔ ہمارے لیے یہ خوشگوار حیرت کی بات تھی کہ سب نے بلا اتفاق تفسیر نمونہ کا نام لیا۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ اسی تفسیر کا ترجمہ کیا جائے۔ فارسی میں اب تک تفسیر نمونہ کی 15 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر کل 24 جلدوں پر مشتمل ہوگی۔ اس طوالت کی ضرورت اس بنا پر ہے کہ قرآن مجید تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ کتنا ہی اختصار سے کام کیوں نہ لیا جائے، جب تک تمام موضوعات کے اصل مسائل اور ہم اجزاء پر بحث نہ ہو، قاری کو صحیح معنی میں مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو آج بھی ایران میں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر میں 150 سے زائد جلدیں لکھی ہیں، لیکن ہم نے دقیق علمی اور فلسفیانہ بحثوں کو حامل اور خالص علمی لہجے اور اصطلاحات میں لکھی گئی تفاسیر کو اپنی موجودہ ضرورت سے ہم آہنگ نہیں سمجھا، اور خاص طور پر دور حاضر کے نوجوان ذہنوں کی تشنگی کو پیش نظر رکھا۔ اسی معیار اور تقاضے کے پیش نظر تفسیر نمونہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ترجمے کے کٹھن مراحل میں بالعموم لفظی ترجمے کا اسلوب
اپنایا گیا ہے، اگرچہ بعض مقامات پر قارئین کی سہولت اور عبارت کی روانی کے لیے آزاد ترجمے کا طریقہ بھی اختیار کیا گیا ہے۔ ہم مفہوم کو منتقل کرنے میں کسی حد تک کامیاب رہے، اس سوال کا جواب قارئین ہی بہتر طور پر دے سکتے ہیں۔ اس تفسیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والے اور اس لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے والے میرے عزیز دوست سیٹ نوازش علی ہیں۔ خداوند عالم انہیں بھائیوں، اولاد اور دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ خوش و خرم رکھے، ان کے اموال میں برکت دے، انہیں زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عاقبت بخیر کرے۔ ترجمے کی نوک پلک دیکھنے، دوبارہ لکھنے اور اشاعت کے مراحل میں عزیز ثاقب نقوی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ عزیز محمد امین کی خدمات بھی اس ضمن میں قابل قدر ہیں۔ پروفیسر مشکور حسین اور دیگر بہت سے احباب بھی اس کار خیر میں تعاون پر تعریف و تشکر کا حق رکھتے ہیں۔ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف تیری رضا کے لیے کام کریں، جیسے تیرے بندے اصل تفسیر سے استفادہ کر رہے ہیں اس کے ترجمے سے بھی صحیح طور پر فائدہ اٹھائیں، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے اپنی راہ میں اس کام کو ہماری آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب تفسیر نمونہ جلد اول، یہاں پر صفحہ نمبر 11 فہرست ہے۔ سورہ حمد۔ سورہ حمد کی خصوصیات، صفحہ نمبر 37۔ لب و لہجہ اور اسلوب بیان، صفحہ نمبر 37۔ اساس قرآن، صفحہ نمبر 37۔ پیغمبر اکرم کے لیے اعزاز، 39۔ تلاوت کی تاکید، صفحہ نمبر 40۔ سورہ حمد کے موضوعات، صفحہ نمبر 40۔ اس سورہ کا نام فاتح الکتاب کیوں ہے، صفحہ نمبر 42۔ ترجمہ، صفحہ نمبر 45۔ تفسیر، صفحہ نمبر 45۔ کیا بسم اللہ سورہ حمد کا جز ہے، صفحہ نمبر 48۔ خدا کے ناموں میں سے اللہ جامع ترین نام ہے، صفحہ نمبر 50۔ خدا کی رحمت عام اور رحمت خاص ہے، صفحہ نمبر 52۔ خدا کی دیگر صفات بسم اللہ میں کیوں مذکور نہیں، صفحہ نمبر 53۔ سارا جہان اس کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے، صفحہ نمبر 55۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 59۔ تمام ارباب کی نفی، صفحہ نمبر 59۔ خدائی پرورش، خدا شناسی کا راستہ، صفحہ نمبر 60۔ قیامت پر ایمان دوسری اصل ہے، صفحہ نمبر 62۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 62۔ آیت میں حصر کا مفہوم، صفحہ نمبر 66۔ نعبد و نستعین، صفحہ نمبر 66۔ طاقتوں سے ٹکراؤ کے وقت استعانت خدا، صفحہ نمبر 67۔ صراط مستقیم پر چلنا، صفحہ نمبر 67۔ صراط مستقیم کیا ہے، صفحہ نمبر 69۔ دو انحرافی خطوط، صفحہ نمبر 71۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 72۔ الذین انعمت علیہم کون، صفحہ نمبر 76۔ مغضوب علیہم اور ضالین کون ہے، صفحہ نمبر 72۔ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے موضوعات، صفحہ نمبر 75۔ سورہ بقرہ کی فضیلت، صفحہ نمبر 75۔ آیت 1 اور 2، صفحہ نمبر 78۔ قرآن کے حروف مقطعات کے متعلق تحقیق، صفحہ نمبر 78۔ ادبیات عرب کا عہد زریں، صفحہ نمبر 79۔ واضح گواہ، صفحہ نمبر 80۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 81۔ دور کا اشارہ کیوں، صفحہ نمبر 81۔ معنی کتاب، صفحہ نمبر 82۔ ہدایت کیا ہے، صفحہ نمبر 82۔ قرآنی ہدایت پرہیزگاروں کے ساتھ کیوں مخصوص ہے، صفحہ نمبر 82۔ آیت 3 تا 5، صفحہ نمبر 83۔ روح اور جسم انسانی میں آثار تقوی، صفحہ نمبر 84۔ غیب پر ایمان، صفحہ نمبر 84۔ خدا سے رابطہ، صفحہ نمبر 86۔ انسانوں سے رابطہ، صفحہ نمبر 86۔ پرہیزگاروں کی ایک اور خصوصیت، صفحہ نمبر 87۔
قیامت پر ایمان، صفحہ نمبر 88۔ چند اہم نکات، صفحہ نمبر 89۔ ایمان و عمل کی راہ میں تسلسل، صفحہ نمبر 89۔ حقیقت تقویٰ کیا ہے، صفحہ نمبر 90۔